ام عندهم الغیب فہم یکتبون، یہ آیت ہے جس پر آج میں نے درس دینا تھا، وقت تھوڑا رہ گیا تو مختصر دیتا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے ام عندهم الغیب فہم یکتبون، کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جس کو یہ لکھ رہے ہیں. کیا علم؟ یہ خوش فہمی کا شکار ہیں. دیکھو جتنے بھی لوگ جو مذہب کو فالو نہیں کر رہے، حقیقت میں وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہمیں کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. جیسے ہماری حالت اچھی ہے، ہمارا فیوچر بھی ایسا، یا تو مر کے ختم ہو جائیں گے، اور اگر مل بھی گیا تو کوئی برا نہیں، ہم کو برے تھوڑی ہیں، ہم کوئی برے تھوڑی ہیں. تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ کیا ان کے پاس فیوچر کا علم ہے پہلے سے؟ مستقبل کے بارے میں کبھی بھی بات کی جائے گی تو علم کے بغیر نہیں کی جا سکتی. کوئی آدمی کہہ رہا ہے نا فیوچر میں ایسا ہونے والا ہے، تو آپ اس سے دلیل پوچھیں گے آپ کو کس نے بتایا؟ وہ تانے بانے ملائے گا، صغرے کبرے ملائے گا، تو پھر اس کے بعد اگر وہ ایسے ہی کہہ رہا ہے کل یہ ہو جائے گا، پرسوں یہ ہو جائے گا، ترس. دیکھو مستقبل کے بارے میں یہ کہوں کہ کل پیر ہے تو یہ بھی فیوچر کی خبر ہے. آپ اس میں مجھ سے یہ پوچھ سکتے ہو کہ کیا دلیل ہے، میں کہوں گا دلیل یہ کہ آج کیا ہے، اتوار ہے، یہاں دلیل ہے، یہاں میرے لیے یہ دعویٰ کرنا درست ہے کہ کل کیا ہے، پیر ہے. لیکن اگر میرے پاس دلیل نہیں ہے اور میں کہوں کہ کل جو ہے وہ کل دنیا میں 3000 آدمی مر جائیں گے ایک ہی کسی حادثے میں، تو لوگ پوچھیں گے بھائی کیا دلیل ہے کسی حادثے میں 3000 آدمی مر جائیں گے. اب میرے ذمے کیا ہے؟ میں کہوں وہ ویسے ہی میرا ذوق کہہ رہا ہے، تو یار کوئی مانے گا کوئی؟ اچھا عجیب بات یہ ہے کہ روحانی عاملوں کی یہ باتیں مان لیتے ہیں لوگ. میں یہ کہوں نا کل 3000 آدمی ایک حادثے میں، اللہ نہ کرے مرے ہیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں، تو لوگ کہیں گے کہاں سے پتہ چلا؟ لوگ کہیں گے بھائی جھوٹ بول رہے، اس کو کس نے بتایا؟ یا تو قاتلوں سے تعلقات ہیں جس نے مارنے کا ارادہ کیا ہے، ایسا بھی نہیں ہے تو یہ ہوائی بات ہوگی. لیکن یہی بات روحانی عامل کرے گا تو لوگ کیا کریں گے؟ حضرت کا علم ہے بھائی، حضرت کے پاس بولو علم ہے. ابھی روحانی عاملوں پہ نہیں جاؤں گا، پھر میں معین اختر کی طرح نا بلب کے رشتہ داروں کو بھی، تو اب تو میں روحانی عاملوں کے رشتہ داروں کو بھی اچھے الفاظ سے یاد نہیں کرتا. رشتہ داروں سے مراد وہی جو بلب کے رشتہ دار تھے. اب آپ کہیں گے بلب کے کون سے رشتہ دار ہوتے ہیں؟ ہمارے ہاں کبھی بھی جس بندے کو برا کہا جاتا ہے گالی اس کو نہیں دی جاتی، ہمیشہ اس کے رشتہ داروں کو ہمیشہ گالی دی جاتی ہے. یہ ہمارے ایک ٹرینڈ چل نکلا ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ ام عندہم الغیب فہم یکتبون. کیسے دیکھو ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے قرآن کہ تم اپنے بارے میں کیوں فرض کر کے بیٹھے ہوئے ہو کہ تمہیں کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے، تمہیں سزا نہیں ملے گی. یہ تمہیں کس نے بتایا ہے؟ فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت. جب نبی یہ مطالبے کرتے تھے تو پھر بھی آگے سے کوئی رسپانس نہیں ملتا تو انسان کو بے انتہا تکلیف ہوتی ہے کہ کن پتھر دل لوگوں سے واسطہ پڑا ہے. تو قرآن کہتا ہے فاصبر، اے نبی آپ کیا کرو؟ صبر کرو. ولا تکن کصاحب الحوت، مچھلی والے یونس کی طرح جلباز مت بنو. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی سلوک کیا، لیکن یونس علیہ السلام چاہتے تھے جلدی سے فیصلہ ہو اور اپنی قوم کو چھوڑ کے نکل گئے. تو اللہ نے اس پہ آپ کی تنبیہ کی. تو آپ بھی اے نبی جلد بازی مت کریں. تو یہ نبی کے ذریعے سے ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ حق کی دعوت دیتے رہیں اور یہ نہ دیکھیں کہ یہ جو اللہ کے نافرمان لوگ ہیں، جو حق کو نہیں ماننے والے لوگ، وہ پھر بھی پھل پھول رہے ہیں. اس ٹینشن میں مت آؤ، کیونکہ اللہ انصاف کرتا ہے مگر اس میں دیر ہوتی ہے، اندھیر نہیں ہوتی. وہ لے گا انتقام، ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو. یہ اللہ کی حکمت اسی کا تقاضا کرتی ہے، چھوڑ دیا جائے اپنے حال پہ. آج جو اہل حق ہے نا ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ جب یہ ہم صحیح بات کر رہے ہیں لیکن آگے جواب جو مل رہا ہے وہ کیا مل رہا ہے؟ الٹا، کوئی مان کے نہیں دے رہا. تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ. یونس علیہ السلام نے جلد بازی کی اور بالآخر اللہ کی طرف سے ان کو دنیا میں تنبیہ ہوئی ہے، سزا ملی ہے. اور وہ سزا کیا ملی؟ اِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ. مچھلی کے پیٹ میں گئے، غم سے گھٹ رہے تھے اور اللہ کو پکارا. فنادى في الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. غلطی کس کی ہے؟ میری غلطی ہے، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا. تو اللہ نے کیا کیا؟ مچھلی کے پیٹ سے نکال لیا. دیکھو یونس علیہ السلام نے اللہ کے حکم پہ کتنا عرصہ تبلیغ کی، قوم نے نالائقی کی پھر بھی نہیں مانے. سزا بجائے قوم کو ملنے کے کس کو مل رہی ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ الٹا حضرت یونس علیہ السلام کو مل رہی ہے سزا. تو اب آپ بتاؤ کیسا پیغمبروں کا صبر کا پیمانہ ہے. ایسے موقع پہ بھی اللہ کے خلاف کوئی شکایت زبان سے بولو نہیں نکالا. کیوں؟ اللہ یونس علیہ السلام کے عمل میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ دینداری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اچھے بنو گے تو اللہ کی نوازشیں آنا شروع ہو جائیں گی. دینداری کا مطلب یہ کہ جو اللہ کا کام ہے وہ اس کو کرنے دو. تمہارا کام ہے عاجزی انکساری، بس میں ہی غلط، صحیح ہو کے بھی کون غلط؟ میں غلط. ہمیشہ غلطی کس کے کھاتے میں ڈالنی ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟
دیکھو ہم نماز پڑھتے ہیں, نماز کے بعد 3 دفعہ استغفر اللہ پڑھتے ہیں, تو کیا کسی نامحرم کو دیکھا ہوتا ہے ہم نے نماز میں؟ بولتے کیوں نہیں؟ تو کوئی تک بنتا ہے استغفر اللہ کا؟ یا ہم نے کوئی جرم کیا ہے؟ نماز پڑھی اور کیا کہلوایا جا رہا ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ. بھائی اگر استغفر اللہ پڑھنا تھا تو یہ نماز پڑھی کیوں کی تم نے؟ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم نیکی کر کے بھی کیا سمجھو جیسے تم نے گناہ کیا ہے. کیسے گناہ؟ نماز گناہ نہیں ہے بھائی. تم یہ کہو اے اللہ جس طرح سے پڑھنی چاہیے تھی اس طرح سے نہیں پڑھی میں نے, تو نیکی کر کے بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم غلط ہیں. ہم نے اللہ جو پڑھنی تو ہمیں معاف کر دے, ہم سے نہیں ہوئی صحیح, ہم سے کام کیا ہو گیا؟ غلط ہو گیا. مجھے یاد ہے 25-30 سال پرانا قصہ ہے, چھوٹا بچہ تھا میں اس وقت. ایک تبلیغی جماعت میں نا ایک صاحب کے سال پہ سال لگ رہے تھے, پوری دنیا میں ان کے سفر ہوئے, بڑا انہوں نے وقف کیا ہوا تھا اپنے آپ کو تبلیغی جماعت کے لیے. تو میرا ان سے ٹاکرا ہو گیا, وہ مجھے سمجھانے لگے جماعت میں نکلو سیر و جیسے تبلیغ والے کرتے ہیں. مجھے پتا تھا یہ بہت ہی پرانے کھیڑو ہیں اور ان کی تو زندگیاں گزر گئی ہیں اس کام میں. میں نے کہا ماشاء اللہ اللہ نے آپ سے بڑا کام لیا ہے تبلیغ کا. کہتے ہیں ہاں میں نے بہت بگاڑا ہے تبلیغ کے کام کو. کہہ رہے ہم تو کام بنانے والے نہیں, کس میں ہم تو بگاڑنے. کہہ رہے میں تو بگاڑ ہی رہا ہوں جب سے. مجھے ان کا یہ اسٹائل بہت اچھا لگا. یعنی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ تبلیغی جماعت میں اگر کوئی خرابی ہے تو وہ کس کی وجہ سے ہے؟ بولو. وہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ کس کی وجہ سے, مجھے نہیں کہہ رہے تھے, اپنے بارے میں کہہ رہے تھے. وہ کس کی وجہ سے؟ میری وجہ سے. کہہ رہے ہم کام بنانے والے نہیں بلکہ بگاڑنے والے ہیں. اب کوئی فسادی ہوتا تو کہتا ہے جب بگاڑنے والا تو کر کیوں رہا ہے پھر ہمیں؟ یہ تو اس نے خود کہا ہے, اپنی زبان سے بولا ہے کہ ہم بگاڑنے والے ہیں. یوٹیوب پہ کلپ ڈالتا ہے, یہ دیکھو خود. تو مجھے ان کی یہ تواضع پسند آئی. میں نے کہا دیکھو یہ بیچارہ صبح و شام اس کام میں لگا رہتا ہے, مگر یہ کہہ رہا ہے جو تبلیغ کا کام پھیل رہا ہے اس میں جو برکتیں ہو رہی ہیں وہ میرے علاوہ لوگوں کی وجہ سے ہو رہی ہیں, اور جو خرابیاں آ رہی ہیں وہ کس وجہ سے ہو رہی ہیں؟ وہ ساری میری وجہ سے ہو رہی ہیں. تو آج مارکیٹ میں یہ چیز کیا ہے؟ شارٹ. ہر اچھا کام میں نے کیا, برا کام ستار بھائی نے کیا. ستار بھائی نہ ملیں گے مجھے,